السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ نے ابراہیم کو ہی امام بنایا ہے اور کسی کو امام نہیں بنایا، اور دوسری بات کہ مقام ابراہیم کو جو ہے وہ نماز کی جگہ پکڑنا یہ کیا ہے، اس کو قرآن سے سمجھا دیں۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کر دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو بتاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ آج بھی کس طرح قابل عمل ہے، آج یہ آیت کس طرح رہنمائی دے رہی ہے، آج یہ آیت کس طرح ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ تو پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 124 اور 125، یعنی 2 کی 124 اور 125۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں پہلے تو کہہ رہے کہ اللہ ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا، جب اس نے پوری کر دی تو کہا میں امام بنانے والا ہوں، یعنی ابھی بنایا نہیں ہے۔ یہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام پر ہی فٹ کر دیا جائے تو یہ تو ماضی کا قصہ ہو گیا، پھر تو اللہ کہتا ہے کہ میں امام بنا چکا ہوں، بنانے والا ہوں کیوں کہہ رہا ہے۔ دوسری بات پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کہا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب ابراہیم کی اولاد سب ماننے والے نہیں تھے، ان میں ظالم بھی تھے۔ اس کے بعد اس میں آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ بنا دیا ہے، لفظ یہاں خانہ کعبہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ بنایا تو اس کے لیے وہ کوئی اس کا نقشہ دیتا ہے کہ خانہ کعبہ کہاں پر ہے، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر جو شخص کبھی خانہ کعبہ دیکھا ہی نہیں اس کو کیا پتہ کہ خانہ کعبہ کیا ہے اور کیسا ہے، کس طرح سے، اور وہ امن کی جگہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اب مقام ابراہیم جب دیکھیں گے تو پھر کریں گے، جب مقام ابراہیم کبھی دیکھا ہی نہیں تو وہ کیسے بنا لے؟ اور مقام ابراہیمی کو اگر نماز کی جگہ بنانا ہے تو باقی جگہ نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہاں تو نہیں ہونا چاہیے، مقام ابراہیمی کو بنانا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے کے لیے پاک کر دو۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیے رکوع اور سجدہ دونوں الگ الگ ہے، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے تو نہیں ہے کہ اسے پاک کیا جائے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجدہ دونوں الگ الگ چیزیں، ایک ساتھ دونوں ہو نہیں سکتا۔ پھر بہرحال یہ تو سوالات تو بے انتہا ہیں، میں تمام اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس پر 10-15 منٹ ویسے ہی نکل جائے گا۔ تو بجائے سوال دہرانے کا میں اس کی صحیح فہم بتاتا ہوں اور پھر آخر میں اس کو بتاتا ہوں کس طرح یہ آج بھی قابل ہدایت ہے اور آج کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اور جب آزمائش ہوئی ابراہیم کی، جب آزمائش ہوتی ہے دلیل سے بات کرنے والے کی، ابراہیمہ جو ہے دراصل دلیل سے بات کرنے والے ہیں، رب ہو اس کے رب سے، بے کلمات کچھ کلمات کو، اس کی باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ انہیں پورا کیا۔ قال کہا انی جاعلک بے شک میں تجھے بنا رہا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماماً ایک رہنما۔ قال ومن ذریتی کہا اور جو میرے پھیلانے والے ہیں۔ قال لا ینال تو کہا نہیں یہ پہنچتا، عہد الظالمین میری ذمہ داری ظلم کرنے والوں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا البیت کو، بیت کہا جاتا ہے جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے، تو اللہ سے خفیہ مشورہ اللہ کی کلمات کے ذریعے، اللہ کی باتوں کے ذریعے، اللہ کی کتاب میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا البیت بھی اللہ کی کتاب ہی ہے۔ مثابتاً لوٹنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب اسی سے نکلا ہے، نہیں بار بار پلٹنے کی جگہ، بار بار جیسا آپ جو عمل کریں گے ویسے ہی اس کا نتیجہ پلٹتا ہے۔ کپڑے کو بھی اس لیے ثوب کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم اور یعنی کپڑے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بار بار پلٹتا ہے، ایک ہی چیز وہ آپ کے جسم کو ڈھانپتی ہے، تو ثوب سے نکلا یہ، اور ثوب اسی کو کہا جاتا ہے جو پلٹ کر آتا ہے۔ تو جب ہم نے بنایا ہے البیت کو پلٹنے کی جگہ، للناس کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے پلٹنے کی جگہ ہے، تو لوگ کہاں پلٹیں گے؟ کتاب کی طرف پلٹیں گے، اور اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ وامنا یعنی امن ہے گا۔ واتخذوا اور تم پکڑ لو، من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کی حیثیت سے متصل ہونا، مل جانا، مصلی جو ہے نماز کی جگہ نہیں ہے، سل کہتے ہیں ملنے کو، مصلی ملنے کی جگہ،
تو تم پکڑ لو ابراہیم کی حیثیت سے متصل ہونا، مل جانا، اس کے ساتھ ہو جانا۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے ذمہ داری دی ابراہیم اور اسماعیل کی طرف، یعنی دلیل سے بات کرنے والے اور خوب اچھا سننے والے کی طرف، ان طہرا، یہ کہ تم تطہیر کرو، صاف ستھرا کرو، پاک ناپاک کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیتیا، میری کتاب کو، للطائفین، اس کے گرد گھومنے والوں کے لیے، اسی پر چکر لگانے والوں کے لیے، والعاکفین، اس پر جم جانے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور فرما برداری کا میلان رکھنے والوں کے لیے۔ یہ مرکب توصیفی ہے۔ رکع سجود یعنی فرما برداری کا میلان۔ رکع میلان کو کہا جاتا ہے جہاں جھکا جائے، جس پر جھکا جائے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک انداز سے کھڑے ہو کر اور گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جھکا جائے تو جھکاؤ، بلکہ یہ ذہنی جھکاؤ کی بات ہے۔ اور سجود فرما برداری اختیار کر لینا کہ اس پر فرما بردار ہو گئے۔ آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں انتخابات کا موسم چل رہا، تو آپ خود دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں صحافی کا جھکاؤ جو ہے وہ فلاں پارٹی کی طرف ہے، فلاں شخص کا جھکاؤ فلاں کی طرف ہے۔ تو یہ وہ کوئی اس طرح کمر کے بل وہ جھکے ہوئے نہیں ہیں، وہ ذہنی میلان کی بات ہو رہی ہے، اور اسی کے فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ تو جس طرح اس کا میلان ہوتا ہے وہ اس کے فرما بردار ہوتے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ تو یہاں اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فرما برداری کے میلان رکھنے والوں کے لیے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر سے سمجھاتا ہوں۔ اور جب رب نے دلیل سے بات کرنے والے کی کچھ کلمات سے آزمایا، بس اس نے انہیں مکمل کیا، تو کہا بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے ایک رہنما بنا رہا ہوں۔ کہا اور جو میرے پھیلانے والے ہیں، کہا میری ذمہ داری ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچتی ہے۔ اور جب ہم نے الکتاب کو پلٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے، یعنی امن والی، اور تم پکڑ لو ابراہیم کی حیثیت سے، یعنی دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت سے متصل ہونا، اور ہم نے دلیل سے بات کرنے والے کی طرف اور خوب سننے والے کی طرف ذمہ داری دیا، یہ کہ میری کتاب کی تطہیر کرو، اس کے گرد گھومنے والوں کے لیے، اس پر جم جانے والوں کے لیے، اور فرما برداری کا میلان رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بات کچھ کیا ہے، آج کس طرح قابل عمل ہے۔ یہ ابراہیم مر چکے ایسا نہیں ہے، یہ حال کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب دلیل سے بات کرنے والے کی آزمائش ہوتی ہے اس کے رب سے، اس کی کلمات کی، یعنی آپ اگر آج اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہیں کہ ہم خالص اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اس کی کلمات سے، اس کے کلمات کے ذریعے، کلمات اس کی کتاب میں موجود ہے، تو اس کتاب کے کلمات کے ذریعے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی کہ اب آپ نے اپنا ہر وہ عمل جو اس قرآن کے خلاف جا رہا ہے، جو اللہ کے کلمات کے خلاف جا رہا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ یہی آزمائش ہے کہ اگر آپ رک گئے، اور اگر آپ نہیں رکے، آپ اللہ کو ماننے کے دعوے دار بھی ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کو مان رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کا وہ غیر قرآنی عمل، وہ غیر احکامات جو اللہ کا حکم ہی نہیں، اس کے مطابق اگر آپ کا کام چل رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کی آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے ہیں، آپ اس کی پرکھ میں پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ دلیل سے بات کرنے والوں کی اپنے کلمات سے ہی آزمائش کرتا ہے، اور اس کے کلمات اس کی کتاب میں موجود ہیں، تو اس نے انہیں پورا کیا۔ جب دلیل سے بات کرنے والا انہیں پورا کرتا ہے، اس کلمات کے ذریعے اپنے ہر عمل کو پورا کرتا ہے، ہر اس غلط عمل سے رک جاتا ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے ایک رہنما بنا رہا ہوں۔ تو یہ رہنما آج بھی بنتے رہیں گے، آج بھی جو دلیل سے بات کرتا رہے گا، جو خالص اللہ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کے کلمات میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اس کلمات کے ذریعے اپنے ہر اس عمل کو رد کر دے گا جو اس کے خلاف ہے۔ جب اس پر وہ پورا اترے گا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے تجھے لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا۔ وہ رہنما وہی بنے گا جو دلیل سے بات کرنے والا ہوگا، اور اس کا عمل اس کی گواہی دے گا کہ وہ غیر اللہ کے کلام سے بالکل کنارہ کش ہو چکا ہے، ہر اس عمل سے وہ دور ہو جائے گا، ہر اس عمل کو چھوڑ دے گا جو اللہ کے کلمات سے ٹکراؤ رکھتا ہوگا۔ تو اب وہ ایسا شخص کہتا ہے کہ جو میرے اور پھیلانے والے میرے ہی طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا، کیا وہ بھی رہنما بنیں گے؟ تو اللہ یہ جواب دیتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کو میری ذمہ داری نہیں پہنچتی، میری ذمہ داری تو وہی اٹھائے گا جو اللہ کے احکامات ہے، جو بھی ہوگا وہ رہنما خود بخود بنے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ تمام افراد تو نہیں بنتے ہیں، چند ایک لوگ ہی بنتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ جو کوئی بھی ظلم کرے گا، نہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلے گا، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنے اس عمل کو ترک نہیں کرے گا جو قرآن کے احکامات کے خلاف ہے، جو اللہ کے کلمات کے خلاف ہے، تو اسے یہ ذمہ داری نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے الکتاب کو پلٹنے کی جگہ بنا دی، یعنی الکتاب جو البیت جو ہے، جہاں اللہ سے خفیہ مشورہ ہے، یہ البیت میں ہی آپ کو
پلٹنا ہے، بار بار اس سے رجوع کرنا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے احکامات کے تحت ہے، اللہ کے کلمات کے تحت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کتاب کو اللہ نے پلٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے، اور جب اس طرح سے کریں گے تو کیا ہوگا؟ امن حاصل ہو جائے گا۔ اور امن جو ہے وہ یقینی سی بات ہے، آپ کو نظر آنے والی چیز ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امن آ گیا یا نہیں، وہ خود بخود نظر آئے گا کہ واقعی یہاں پر امن ہے۔ تو وہ جب وہ ایسا عمل ہوگا اس کے بعد ہی امن آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کہ وہ آئے گا کیسے؟ کہ تم ابراہیم کی حیثیت سے متصل ہو جاؤ، یعنی جو دلیل سے بات کرنے والا، دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت کے ساتھ متصل ہو جاؤ۔ مقام ابراہیم کوئی جگہ نہیں ہے، جیسے ملاؤں نے بنا رکھا کہ مقام ابراہیم جی مکہ میں موجود ہے اور اس کے تحت وہ اس کی جگہ کر کے وہ یعنی اسے قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ غیر قرآنی عمل ہے۔ قرآن کے مطابق ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ کو بنا لو، کوئی ابراہیم کی جگہ نہیں ہے۔ آج بھی جو لوگ دلیل سے بات کرنے والی حیثیت میں آ جائیں تو اس دلیل سے بات کرنے والے کی حیثیت سے آپ کو متصل ہو جانا، اس کے ساتھ مل جانا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کرے کہ جو لوگ دلیل سے بات کرنے والے ہیں اور جو خوب اچھا سننے والے ہیں، جب آپ اچھی طرح بات سنیں گے اس کے بعد ہی آپ عمل کرنے کا۔ اگر آپ کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ حق بات کہہ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو سننا بھی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دلیل سے اس کو بتانا بھی ہے۔ تو دلیل سے بات کرنے والے اور خوب سننے والے کی طرف اللہ نے ذمہ داری کیا دیا ہے کہ وہ کتاب کی تطہیر کریں ان لوگوں کے لیے جو کتاب ہی میں گھومنا چاہتے ہیں، یعنی کتاب کا طواف کرنا چاہتے ہیں، وہ ادھر ادھر سے احکامات نہیں لیتے۔ یعنی اگر صلاۃ کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو وہ اسی کتاب سے طواف کریں گے، اللہ کی آیتوں میں طواف کریں گے، اللہ کے کلمات میں طواف کریں گے، اسی کے گرد گھومیں گے، یہیں سے احکامات وصول کریں گے اور اس کے مطابق پورا عمل کریں گے، اور اسی پر جم جانے والے ہوں گے اور اسی کی طرف فرما برداری کا میلان رکھنے والے ہوں گے۔ تو فرما برداری کا میلان رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، فرما برداری کا میلان رکھتے ہوئے، اس پر طواف کرتے ہوئے جب بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر جم جانا بھی ہوگا، تو اس پر جم جانے والے بھی ہوں گے۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ جو دلیل سے بات کرے گا اور اچھی طرح سے سنے گا، اچھی طرح سے سننے والا بھی ہے، جب سنے گا تو پھر اس کے بعد اس کو دلیل سے رد کرے گا یا دلیل سے اسے قبول کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی کوئی اچھی طرح سے سن کر اور پھر اچھی طرح دلیل لے کر اگر اس طرح سے کام کرے کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے وہ اپنے تمام نظریات کی تطہیر کر لے جو اس کے خلاف ہے، اور وہ تطہیر کر کے ہونا کیا کہ فرما برداری کا میلان بھی رکھنا ہے، اس پر جمنا بھی ہے اور اسی کے گرد گھومنا ہے۔ تو یہ آج بھی قابل عمل ہے، آج بھی اسی طرح ہدایت دے رہی ہے جس طرح پہلے دے رہی تھی۔ یہ کسی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہاں پر یہ صفتی حوالے سے صفت ہے، اس کو اسم نہ بنائیں۔ تو اکثر جو غلطی ہوئی ہے، مترجمین نے جو غلطی کی ہے، وہ اسم کو انہوں نے صفت بنا دیا ہے اور صفت کو کہیں اسم بنا دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں گھڑی گئی ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اسم کے طور پر کہاں استعمال ہو رہا ہے اور صفت کے طور پر کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسے قابل عمل بنائیں تو بات انتہائی واضح ہے۔ اللہ کی کلمات خود اس کی وضاحت کر رہے کہ یہاں صفت کی بات ہو رہی ہے یا اسم کی بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کلمات جو ہے وہ خود بخود اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ آپ تدبر کی صلاحیت رکھیں، آپ اسے ہدایت کے قابل سمجھیں، اسے آپ ماضی کا قصہ نہ بنا رہے ہیں، ماضی کے کسی شخص سے مخصوص نہ کر دیں جو آج قابل عمل نہ ہو۔ تو اگر قابل عمل کی حیثیت سے کریں گے تو بات انتہائی واضح ہے اور بہت زیادہ واضح ہے، اور یہ دنیا کے یعنی قیامت تک دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے قابل قبول نہ ہو یا کسی دور میں یہ ہدایت نہیں دے رہی ہو۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ رہنما کس کو بنا رہا ہے۔ امام اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بنایا، آج بھی جو دلیل سے بات کرے گا، اللہ کے کلمات کے تحت اپنی بات مکمل کرے گا، وہ لوگوں کے لیے ایک رہنما بن جائے گا۔ اور جو اس کے پھیلانے والے اگر وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، اگر وہ اللہ کے احکامات کے تحت نہیں چلنے والے ہوں گے تو ان کو یہ ذمہ داری قطعی نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے پلٹنے کی جگہ یہی ہے اور اسی سے امن ملنا ہے۔ تو یہ کیسے ملے گا؟ جب آپ دلیل سے بات کرنے کی حیثیت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر لیں گے، اور یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو دلیل سے بات کرنے والا ہو، اچھا سننے والا ہو، کہ اللہ کی کتاب کی وہ تطہیر کرے، اس پر جمنے والوں کے لیے، اس پر اسی کے گرد گھومنے والوں کے لیے اور فرما برداری کا میلان رکھنے والوں کے لیے انہیں بات اچھی طرح سے تطہیر کر کے سمجھا دی جائے، صاف ستھری کر کے سمجھا دی جائے۔ یہ گول مٹول اور روایتی مترجم کے ساتھ اور غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ساتھ نہ سمجھایا جائے۔ تو جب اس طرح سے بات کریں گے تو نکھر کر احکامات سامنے آئیں گے، جب اس پر عمل کریں گے تو وہ نتیجہ بھی ملے گا کہ آپ امن میں آ جائیں گے، اور اس امن کا جو آخری نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی
رنج و ملال ہوتا ہے، یعنی خوف اور حزن و ملال سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہے گی، وہ بعد میں سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔